بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سامعین محترم اور ناظرین کرام اور پیارے عزیز طالب علم ساتھی اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس لیکچر میں ہم پارٹس آف اسپیچ یعنی کلمہ کی قسمیں پڑھیں گے کہ کلمہ کے کتنے اقسام ہوتے ہیں. یعنی ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں الفاظ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، کتنے طرح کے ہوتے ہیں. ہم اس کو آج پڑھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے بھی ہمیں کچھ چند سینٹینس کی ضرورت ہے، اس کو ہم اپنے بورڈ پر لکھ چکے ہیں، اسی کی مدد سے ہم سیکھیں گے. تو چلیے ہم اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سینٹینس ہے زید گیا. زید گیا. سب سے پہلا سینٹینس ہے اس میں زید گیا. اس میں زید دیکھیے، زید کیا ہے؟ زید یہ اسم ہے. اسم یا اس کو ہم نون کر سکتے ہیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم انسان، حیوانات، نباتات یا جمادات کے نام کو اسم کہتے ہیں، یا اس کو جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے شبد اور کسی دوسرے ورڈ کا محتاج نہ ہو، اس کو ہم اسم کہتے ہیں. اسی طرح دیکھیے استاد. استاد کیا ہے؟ یہ ایک انسان کا نام ہے. ایک انسان کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، نون ہے. اسی طرح خالد. یہ خالد کیا ہے؟ خالد اسم ہے، نون ہے. اسی طرح دیکھیے مسجد. مسجد کیا ہے؟ مسجد بھی اسم ہے. مسجد کیا ہے؟ یہ مسجد بھی اسم ہے. اسی طرح قلم. قلم یہ بے جان چیزوں کا نام ہے، یہ بھی ایک اسم ہے. اسی طرح دیکھیے میز. میز یہ بھی ایک بے جان چیز کا نام ہے جو لکڑی سے بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک کیا ہے؟ اسم ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر زید، استاد، خالد، مسجد، قلم، میز اور ایک ہے راشد. 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 اسی طرح قرآن کریم. قرآن کریم. قرآن کریم. یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ سب کیا ہے؟ اس کو ہم اسم کہیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے دوسرے نمبر پر ہے، ہم یہاں پہ لکھے ہیں فعل. اب دیکھیے اس میں ہے گیا. زید گیا. فعل کو ہم انگلش میں جو ہے ورب کہیں گے اور ہندی میں کریا کہیں گے. تو دیکھیے فعل کہتے ہیں کسی کام کو، اور فعل کی تعریف یہ ہے کہ کسی خاص ٹائم میں کسی خاص کام کو بتائے، اس کو ہم فعل کہیں گے. تو دیکھیے اس میں زید گیا، یہ جانا ایک کام ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ جانا کیا ہے؟ جانا آپ کو یہ فعل ہے، کریا ہے. اسی طرح مارنا. استاد نے مارا، تو یہ مارنا، یہ مارا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ورب ہے. اسی طرح راشد قرآن کریم پڑھا، تو یہ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا. یہ پڑھنا، پڑھا، یہ ایک فعل ہے، یہ ایک ورب ہے، ایک کریا ہے، ایک کام ہے. اس کے بعد ہے حرف. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے حرف. حرف. حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف کہتے ہیں اس شبد کو، اس ورڈ کو، اس لفظ کو جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ وہ دوسرے الفاظ کا محتاج ہو اپنے معنی بتانے میں، اسی کو ہم حرف کہیں گے. اس کو انگلش میں پارٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیے استاد نے مارا. خالد مسجد میں. مسجد میں ہے. اس میں لفظ میں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پارٹیکل ہے، یہ حرف ہے، یہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے ورڈ کے محتاج ہے. یہ میں حرف ہے. اسی طرح پر. یہ پر جو ہے، یہ پر کیا ہے؟ یہ حرف ہے، اس لیے کہ یہ اپنا معنی خود نہیں دے گا، اپنا جو اس کا میننگ ہے خود نہیں دے گا جب تک کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ نہ ملے گا. تو اس میں پر جو ہے کیا ہے؟ یہ حرف ہے. اسی طرح ہوتا ہے سے. سے یہ کیا ہوا؟ یہ بھی ایک حرف ہے. اسی طرح تک.
تک جو یہ ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کلمہ یہ عربی زبان کے اندر جو ہے پارٹس آف اسپیچ یعنی کلمہ کے اقسام، کلمہ جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 2 حرف۔ اسم کو ہم نون کہیں گے اور فعل کو ورب یا کریا کہیں گے اور حرف کو پارٹیکل کہیں گے۔ اسی طرح اب ہم اس کا جو ہے سنٹینس اور جملہ بناتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے اور میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے جس طرح میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے عربی زبان سیکھنا آسان ہوگا۔ تو دیکھیے ہم اب اس کا جو ہے عربی بناتے ہیں۔ زید گیا، سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ زید گیا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جس سنٹینس کے اندر اگر ٹینس آ جائے یعنی زمانہ آ جائے تو اب اس کو زمانے کے اعتبار سے بنائیں گے۔ تو عربی میں قاعدہ ہے کہ جس سنٹینس کے اندر ٹینس آ جائے، زمانہ آ جائے، ماضی حال مستقبل میں سے کوئی، تو اب اس کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا لائیں گے؟ فعل کو لائیں گے، ورب کو لائیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے گیا کے لیے آتا ہے ذہبا، ذہبا۔ اور زید یہ کیا ہے؟ اس میں ہم لائیں گے زیدن، ذہبا زیدن، ذہبا زیدن، ذہبا زیدن، زید گیا۔ اسی طرح استاد نے مارا، تو یہ ٹینس ہے تو ہم سب سے پہلے کیا لائیں گے؟ فعل لائیں گے، ورب لائیں گے۔ تو مارنا یہ ورب ہے، فعل ہے، تو ہم لائیں گے ضربا، ضربا، ضرب المعلم، ضرب المعلم، ضرب المعلم، معلم، ضرب المعلم، استاد نے مارا یا ضرب الاستاد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں استاد نے مارا۔ اس کے بعد دیکھیے خالد مسجد میں ہے، یہ سنٹینس یہ اس کے اندر ٹینس نہیں پایا جا رہا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، بلکہ یہ سمپل اور سادہ جملہ ہے۔ تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے اسم جو خالد ہے، نون جو ہے اس کو لائیں گے خالدن، خالدن۔ اس کے بعد جو ہے فی المسجد، خالدن فی المسجد، خالدن فی المسجد، فی المسجد، خالدن فی المسجد، خالد مسجد میں ہے۔ اسی طرح قلم میز پر ہے، تو یہ جو ہے جو سنٹینس کے اندر ٹینس نہیں ہے بلکہ سادہ اور سمپل جملہ ہے، تو اس کو جو ہے سب سے پہلے قلم ہے تو ہم لائیں گے القلم، القلم علی المکتب، علی المکتب، علی المکتبی، علی المکتبی، قلم میز پر ہے۔ اسی طرح راشد نے قرآن کریم پڑھا، تو اس کے اندر اس سینٹینس کے اندر ٹینس پایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا لائیں گے؟ ورب کو لائیں گے۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، تو سب سے ہم لائیں گے قرأ، قرأ، قرأ راشد، راشد، قرأ راشد، قرأ راشد القرآن الکریم، القرآن الکریم، القرآن الکریم، راشد نے قرآن کریم پڑھا۔ تو یہ چند جو ہے عربی سنٹینس ہے جو میں آپ کو لکھ دیا ہوں۔ اس کے اندر دیکھیے یہ ذہبہ کیا ہے؟ یہ ذہبہ یہ ورب ہے، فعل ہے۔ اسی طرح زیدن، زیدن کیا ہے؟ یہ نون ہے، اسم ہے۔ اسی طرح ضربہ، یہ ضربہ کیا ہے؟ یہ کریا ہے، ورب ہے، فعل ہے۔ اسی طرح معلم یہ کیا ہے؟ اسم ہے، نون ہے۔ اسی طرح خالد کیا ہے؟ یہ نون ہے۔ اسی طرح مسجد کیا ہے؟ یہ مسجد جو ہے آپ کو یہ نون ہے، اسم ہے۔ القلم، القلم یہ قلم جو ہے یہ کیا ہے؟ نون ہے، اسم ہے۔ اسی طرح مکتب، مکتب کیا ہے؟ یہ نون ہے، اسم ہے۔ اسی طرح اس کے اندر دیکھیے قرأ، قرأ یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے، فعل ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے راشد یہ اسم ہے، القرآن الکریم یہ اسم ہے، اور یہ علی، علی جو ہے یہ حرف ہے۔ اسی طرح فی جو ہے حرف ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عربی میں
parts of speech یعنی کلمہ کے اقسام، یعنی عربی میں کلمہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف، یعنی نون، ورب اور پارٹیکل، یہی 3 ہوتے ہیں۔ اور پورے قرآن کریم کے اندر یہی ساری چیزیں ہیں، یا تو آپ کو کہیں پہ نون اور ورب ملے گا، یا کہیں پر جو ہے نون اور حرف ملے گا۔ یہی تینوں چیز پورے قرآن کریم کے اندر آپ کو ملے گا، اور اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اور یہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی محنت کیجئے، پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو پڑھایا ہوں، جو سمجھایا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلیے میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر کچھ دے رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے تو آپ اس کو اپنے کاپی پر لکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے۔ ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے سب سے پہلا ہے اسدن، اسدن، اسدن۔ اسدن کے معنی آتے ہیں شیر، یہ کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے ذہبا، 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 یہ کیا ہوگا اسم اور فعل میں سے آپ سمجھیے۔ اسی طرح فتح، 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 فتح کے معنی آتے ہیں کھولنا، اور ذہبا کے معنی ہے جانا۔ اسی طرح ہے بابن، 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 بابن کے معنی آتے ہیں دروازہ، دروازہ۔ اسی طرح ہے بیتن، 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 آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے علا، علا، علا کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے۔ اسی طرح فی، یہ فی کیا ہے اسم اور فعل حرف میں سے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے آپ جو ہے لکھ کر کے ہمیں واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ میں جانوں کہ کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا پڑھنے والا ہے جس کو یہ چاہت ہے کہ میں سیکھوں، تو انشاءاللہ میں بھی اس کے لیے تیار رہوں گا۔ اس کے بعد ہے ان، ان یہ کیا ہے، علا کے معنی آتے ہیں پر، علا کے معنی پر، اور فی کے معنی ہے میں۔ اسی طرح ان کے معنی ہے سے، تو اسی طرح معنی ہے آپ ان تمام الفاظ کو یاد بھی کریں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں، پریکٹس بھی کریں، مشق بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ ویڈیو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو میں بات سمجھایا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، پھر ملوں گا ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔